میری بھی بڑی خواہش تھی کہ آج شام الہی ظہیر صاحب حفظہ تعالی یہاں موجود ہوتے، اپنی کمٹمنٹ کے مطابق جو آپ سے انہوں نے کی تھی۔ بہرحال میں تو اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہوئے لائیو آگے ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آفر جو ہے وہ غیر محدود مدت کے لیے ہونی چاہیے، امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر۔ اور ہشام بھائی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی پروگرام میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم بیٹھ کے بات کریں گے ایک اچھے ماحول کے اندر، ایک ریسپیکٹیبل مہذب دنیا کے اندر جس طرح لوگ گفتگو کرتے ہیں ایک اینکر کے ذریعے، تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک کسی کامن ٹاپک کے اوپر۔ نہیں مرزا صاحب، آپ رکھ لیں ہم انشاءاللہ سر، ہم آپ کو آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے تو اپنے آپ کو غیر مشروط طور پہ پیش کیا ہے، ہشام صاحب سے ہم دوبارہ درخواست کریں گے کہ وہ ٹائم نکالیں اور ایک ہیلدی ڈسکشن ہو جس کا مقصد تعمیری ہو، ہے نا، جس کا مقصد تعمیری ہو تاکہ لوگوں کو سیکھنے کو ملے۔ کنسٹرکشن تبھی ہوتی ہے جب ایک ڈسکشن جو ہے وہ ہیلدی ہو اور اس کو اوپر نہ کوئی پروپیگیٹ کیا جائے بلکہ معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ بالکل علی بھائی، پھر جس طرح آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فرقہ واریت اور اسلام میں امت کا تصور، سر جب اتنا آفاقی پیغام ہے ہمارے اسلام کا، قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ اتحاد امت کی بات کی گئی ہے، اس کے باوجود سر ہم فرقوں میں منقسم نظر آتے ہیں، بنیادی قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں آپ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں امت کے تصور کو بھلا کر آج فرقوں کو زیادہ پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کچھ ہوا اس میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ علماء ہیں، یعنی کہ علماء سو، جنہوں نے اسلام کی جو سب سے بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم تھی کہ آپ نے فرقہ واریت کو اوائڈ کرنا ہے اور امت کو جوڑنا ہے ایک جگہ پہ، وہ اپنی رسپانسبلٹی انہوں نے پوری نہیں کی۔ ظاہر ہے جب اسلام کے حوالے سے کوئی خدمت ہوتی ہے، کریڈٹ علماء لیتے ہیں، تو جب کہیں اسلام کے حوالے سے اس طرح کی کمزوری سامنے آئی تو اس کا جو ہے وہ ڈیبٹ بھی انہی کے کھاتے میں پڑنا چاہیے، یہ نیچرل چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی ہے کہ جب کبھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد پھر اس طرح کی یونٹی کیوں نہیں قائم رہتی؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پارا پارا کر دیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس نے اپنی سلیکٹو بات پکڑی ہوئی ہے۔ اس امت میں بھی آپ دیکھ لیں، میں آپ کے چینل کی پالیسی کی وجہ سے مختلف مکاتب فکر کے نام نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کے چینل کی جو آڈینس ہے ان تک اشارتاً جو بات کروں گا، انشاءاللہ تعالی ہم نے اتنا ایجوکیٹ کر دیا اس نیشن کو، خصوصاً جین زی کو، کہ وہ بات کو سمجھ جائیں گے کہ ایک گروہ نے صرف توحید کو پکڑا ہوا ہے، باقی چیزیں انہوں نے کمپرومائز کر لی ہیں۔ ایک دوسرے گروہ نے صرف اہل البیت کو پکڑا ہوا ہے، باقی ساری چیزیں کمپرومائز کر لی ہیں۔ ایک تیسرے گروہ نے صرف صحابہ کرام کو پکڑا ہوا ہے، باقی ساری چیزیں کمپرومائز کر لی ہیں۔ اور ایک چوتھا گروہ ہے جنہوں نے نبی الاسلام کی یاد میں صرف میلاد کے جلسے جلوس کرنے کو اپنا ٹوٹل دین سمجھ لیا ہے، باقی ساری چیزیں انہوں نے کمپرومائز کی ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن کی جو پریڈکشن تھی اس حوالے سے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے احکامات کو آپس میں ٹکڑوں میں بانٹ لیتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے۔ اس امت کے ساتھ بھی وہی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت میں حال بتا دیا۔ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ یعنی جو قرآن کو پکڑے گا وہ فرقہ واریت سے بچ جائے گا، اور وائس ورثہ بھی درست ہے کہ فرقہ واریت میں پڑے گا وہی جو قرآن کو چھوڑ دے گا، اور پریکٹیکلی قرآن کو چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا انہوں نے سمجھ لیں ایک ترجمہ اپنی شعری زبان کے اندر شاعری میں پیش کیا تھا، اور پریکٹیکلی ہماری خاری کی وجہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ بالکل علی بھائی، اب بالکل آپ بات بالکل اچھی فرما رہے تھے، سمجھ آ رہی تھی، لیکن مجھے ایک بات یہاں سمجھ نہیں آتی، فرقہ واریت اور جو مسلکی اختلافات ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، صحابہ کرام میں بھی اختلاف رائے تھا، ایون انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی اختلاف رائے قرآن پاک میں رپورٹ ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ان کے بیٹے نے اختلاف رائے کیا، سلیمان علیہ السلام نے،
اور قرآن پاک نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو فہم تھا وہ زیادہ بہتر تھا اس معاملے میں. اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوا. اختلاف رائے کوئی ایشو نہیں ہے, کو ایگزسٹ کرنا ہے آپ نے, لیکن اختلاف رائے کو آپ نے مخالفت میں بدل کے ایک کلٹ پروڈیوس کر کے اور اس لیول کے اوپر ایک جتھا بنا لینا, الگ سے اپنی مسجد لانچ کر دینا, اس کی چندہ بک الگ کر دینا اور پھر کہنا کہ چندہ آپ نے اسی مسجد کو دینا ہے, اسی فرقے کو دینا ہے, کسی دوسرے کو دیا تو حرام ہے, اور پھر اس میں مزید فیول ایڈ کرنا اور کہنا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی, اور وہ فلاں جس کے پیچھے ہوتی ہے وہ میں ہوں اور باقی سارے جو ہیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی. اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ ایک حدیث کو مس کوٹ کیا انہوں نے, جامعہ ترمذی کی اور سنن ابی داؤد کی, کہ جی امت میں 73 فرقے بن جانے ہیں, یہ تو نبی الاسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو فرقے بنانے چاہیے. اور نبی الاسلام تو ڈرا رہے تھے, آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے فرقے بناؤ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ڈرا رہے تھے امت کو. آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی, یعنی اتنا باریک ہوگا کہ جسم ان میں سے نمایاں نظر آ رہا ہوگا. کیا اب اس کا مقصد ہم یہ حاصل کر لیں کہ ہم اپنی عورتوں کو اتنا باریک لباس پہنائیں کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ باہر جھلکنا شروع ہو جائے؟ نہیں, نبی الاسلام نے تو ڈرایا تھا کہ آپ نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. اسی طریقے سے نبی الاسلام نے غیبی خبر دی تھی کہ امت فرقوں میں بٹے گی, تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا, تم نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے, تم نے قرآن اور اہل بیت کو لے کے چلنا ہے. تو نبی الاسلام نے تو ایمانداری سے امت تک پیغام پہنچایا, لیکن امت جو ہے وہ خرافات میں کھو گئی. بالکل. اچھا علی بھائی, پھر یہ بتائیے گا کہ ایک آپ سے بھی ذرا کریٹیکل کوسچن میں کروں گا کہ آپ پر بھی یہ تنقید ہوتی ہے, یا جو آپ کے ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر علی محمد مرزا بھی تو ایک فرقہ کی جو ہے نا صورت اختیار کر گئے ہیں, وہ بھی جو ہے نا جس طرح باقی فرقے ہیں تو وہ بھی اپنی ذات میں ایک فرقہ بن گئے ہیں, ایک ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. اس پر کیا کومنٹ کریں گے تاکہ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان تک بھی آپ کا جواب پہنچ جائے؟ پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, آپ نے کسی بھی کوشچن کو کرتے ہوئے کرٹسی میں نہیں جانا, بالکل دبنگ انداز میں مجھ سے کوشچن کرنا ہے. اور میں T20 کھیلنے کا عادی ہوں, مجھے مزہ آتا ہے جب کوئی بندہ مجھ پہ نقد کرتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہوا یار, کوئی اچھا بالر سامنے آیا ہے, کھیلنے کا مزہ آئے گا. انشاءاللہ مزہ آئے گا علی بھائی, مزہ آئے گا. ہاں مزہ آئے گا. میں تو چاہ رہا تھا آج ہشام بھائی بیٹھے ہوتے, مزہ آتا, ہم انجوائے کرتے, کاش وہ آ جاتے. اور میں پھر سے آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو سلام بھی بھجوا رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگلے پروگرام میں انہوں نے ضرور آنا ہے. چلیں اس وقت جو بھی معاملہ ہوا ہم اس پہ پردہ ہی ڈالتے ہیں, لیکن نیکسٹ پروگرام میں امید ہے سر وہ آپ کا ڈائریکٹ پیغام پہنچ گیا ہوگا, وہ دیکھ رہے ہوں گے, مجھے اتنا یقین ہے. شام بھائی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا وجاد بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہنا کہ میں نے فرقہ لانچ کیا ہے, میں اس اعتراض کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہے کہ لوگ اس کو عیب سمجھ رہے ہیں کہ انجینئر نے بھی تو ایک فرقہ بنا لیا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کے نزدیک فرقہ بنانا ایک عیب, تو یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. تو بھائی میرے فرقے کا ذرا نام بتائیں, نمبر 1. نمبر 2, میرے فرقے کی کوئی مسجد بتائیں. نمبر 3, میرے فرقے کی کوئی چندہ بک بتائیں. نمبر 4, یہ بتائیں کہ ہم نے کب کہا کہ ہمارے سوا سارے جہنمی ہیں. اچھا لوگ اپنی طرف سے جملے, علماء بھی میرے بارے میں بولتے ہیں کہ انجینئر کہتا ہے 1500 سال میں صرف مجھے بات سمجھ آئی ہے. توبہ توبہ, انجینئر کو اس دن سے پہلے موت آ جائے جب انجینئر یہ کہنا شروع کر دے کہ 1500 سال کے اندر صرف مجھے سمجھ آئی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں 1500 سال میں ہمارے بزرگان دین نے جو بکش نالج ہم تک ٹرانسفر کیا تھا, وہ بکش نالج میں نے ایمانداری سے امت تک پہنچایا ہے جو آج کے علماء نہیں پہنچا رہے. ہم ان بزرگوں کی خیرات ہی تو لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. اگر امام بخاری, امام مسلم نے یہ محنت نہ کی ہوتی تو آج میں لوگوں کو بخاری مسلم کے حوالے دے رہا ہوتا. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور جو بابے کتابوں کے غدار ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. ہم بکش مسلمان ہیں, جسٹ لائک مارٹن لوتھر کے. اس نے کرسچینٹی کو بتایا کہ ہر شخص اپنے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق قائم کر سکتا ہے. آپ بیچ کو پیسے پاپ کو نکالیں, آپ سے جو پاپ جو اتنے پیسے لیتا ہے, جنت کے ٹکٹ بانٹتا پھرتا ہے, ہر شخص کا اپنے خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم چندہ انہیں دیتے ہیں. میں تو نمازیں بھی مختلف مساجد میں پڑھتا ہوں, مختلف مسالک کی مساجد میں پڑھتا ہوں, یہ بتانے کے لیے ہمارے سارے اسٹوڈنٹس مختلف مسالک کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں, یہ بتانے کے لیے تم میں ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں. تم سارے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو اور ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے چندہ, وہ تمہیں دیتے ہیں.
ہم نے تو زبردست۔ چندہ بک لانچ نہیں کی ہے، میری اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے، جس کو ہم اپنے یوٹیوب کے جو اخراجات ہیں، جو ہم نے ایک لمیٹڈ اس کو مونیٹائز کیا ہوا ہے 2018 سے آن ورڈ، اس میں سے اس کو مینٹین کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نے ویڈیو ایڈز کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، سوائے 2023 کے بعد سے جب سے وہ شروع کا ایڈ چلتا ہے، میری 3 گھنٹے کی ویڈیو بیچ میں کوئی مڈ رول نہیں چلے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اسی میں برکت دی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اخراجات خود اپنی جیب سے، پاکٹ منی سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر فرقہ کہاں سے ہوا؟ چلے میں آخری بات کر دیتا ہوں، چھکا مار دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں انجینئر نے فرقہ لانچ کیا ہے اور اس فرقے کا نام ہے علمی کتابی فرقہ، کبھی کہتے ہیں اس کا نام ہے انجینئرنگ فرقہ۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے پوری مسلم امت کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اور میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ کیا ہے، کہ علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ انجینئرنگ فرقے کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتے کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ آپ یہ بھی جرات کریں جو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں نا، اپنے اپنے فرقوں کا نام لیں جو انہوں نے مسجدوں میں لکھے ہوئے نام، اللہ کی مسجدوں کے باہر انہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام لکھ کے، 2 یو پی کے شہر، ان کے نام کے اوپر فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ میں چینل کی پالیسی کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی ان فرقوں کے نام لیں اور کہیں کہ ان فرقوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، کیونکہ فرقہ واریت سب سے بڑی بدعت ہے، اور بدعت پھیلانا یہ خود ایک لعنتی عمل ہے۔